نہیں ہے، ہندوستان میں بھی آیا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں بھی آ گیا ہے، اور یورپ میں ویکسین لگانے کے باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو میں صرف آپ سے آج اپنے ملک کی خاطر، اپنے آپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خاص تاکید کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے آسان چیز ہے، ماسک پہننا، یہ سب سے میں تاکید کرتا ہوں کہ ماسک پہننا شروع کریں۔ جدھر آپ جائیں ماسک پہنیں، اس کا کوئی خرچہ بھی کچھ نہیں ہے، اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ساری چیزیں ایک طرف، جو ایس او پیز ماسک پہننے سے فائدہ ہوتا ہے وہ اب دنیا میں سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، کیونکہ اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا، لوگ بالکل پرواہ نہیں کر رہے، باہر پبلک جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کر رہا، اور اس کا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پھیل گیا، ہم تو ابھی تک اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، ہم اپنی فیکٹریاں نہیں بند کر رہے، ہم صرف تھوڑی تھوڑی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں تاکہ یہ ویو تیزی سے نہ پھیلے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا تو بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور ہم مجبور ہو جائیں گے قدم اٹھانے پہ۔ اس لیے اپنی بھی مدد کریں، اپنی قوم کی مدد کریں۔ یہ جو ماسک ہے، یہ میں سب سے تاکید کرتا ہوں کہ ضرور پہننا شروع کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ ساری دنیا کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا تو سب سے زیادہ متاثر غریب لوگ ہوئے اس ملک کے، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، ہر امیر ترین ملک کے بھی غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 15 کروڑ لوگ دنیا کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں یہ 1 سال کے اندر، لاک ڈاؤنز کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اپنے غریب لوگوں کو۔ اس لیے میں شروع اس سے کرتا ہوں کہ سب جدھر آپ جائیں، خاص طور پہ بند کمروں میں ماسک پہنیں، بسز میں بیٹھیں، گاڑیوں میں بیٹھیں، جدھر بھی پبلک ہو ماسک ضرور پہنیں۔ بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام کے پہلے کالر 05192244900۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے۔ جی سر میں فرحان بات کر رہا ہوں صوبہ سندھ کے ضلع مپرو خاص کی تحصیل ڈگری سے۔ جی وزیر اعظم صاحب، میں ڈسٹرکٹ مپرو خاص، ڈویژن مپرو خاص کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ مپرو خاص ڈویژن میں 3 بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، مٹھی، عمرکوٹ اور مپرو خاص۔ یہاں ہزاروں نوجوان صرف اس بنا پر اپنی تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مپرو خاص ڈویژن میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مپرو خاص ڈویژن، جس میں مٹھی ڈویژن ضلع بھی آتا ہے، اسے ایک یونیورسٹی وفاق کی جانب سے دی جائے۔ دوسرا، میرا آپ کے سامنے عرض ہے کہ ڈگری تحصیل کے 40 کلومیٹر دور گیس موجود ہے، لیکن تحصیل ڈگری، چھڈو اور میں گیس کی سہولت میسر نہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ وفاق نے سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو، جو کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس پر ضرور توجہ دیں۔ شکریہ۔ یہ گیس کا تو میں آپ کا چیک کر لوں گا کہ اس کا، کیونکہ یہ وفاق کے پاس ہے، تو اس کی تو میں آپ سے یہ آج ہی پتہ چلوائیں گے کہ ہم کیسے آپ کا گیس کا نیٹ ورک بڑھا سکتے ہیں۔ صرف گیس کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے، کیونکہ ہم نے گیس کے کنویں اتنے نہیں کھودے جتنے کھودنے چاہیے تھے، اب ہم کھود رہے ہیں زیادہ گیس کے کنویں، تو پاکستان کے اندر جو گیس تھی اور اتنی دیر تک پاکستان گیس کے اوپر گزارا کر رہا تھا، وہ گیس نیچے جا رہی ہے۔ ہماری جو اپنے ملک میں گیس ہے وہ اب نیچے جا رہی ہے، اور جو امپورٹ کرنے والی گیس ہے، جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جس کو ایل این جی کہتے ہیں، اس کی اب مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو باہر سے گیس آ رہی ہے وہ مہنگی ہے، حالانکہ ہم نے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں ہم نے پہلے جس کانٹریکٹ پہ گیس لی تھی اس سے کم قیمت پہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو
گیپ ہے جتنی قیمت پہ ہم گیس خریدتے ہیں اور جتنی قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں یعنی اپنے لوگوں کو ڈومیسٹک کنزیومر کو دے رہے ہیں, اس میں بڑا گیپ آ گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے قرضے اب بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے اب یہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے صرف 27% پاکستانیوں کو گھر پہ گیس ملتی ہے, پائپڈ گیس ہے, باقی 73% پاکستانیوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. تو جو 27% پاکستانی ہیں ان کو ہم جب سستی گیس دیتے ہیں تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو باقی 73% پاکستانی ہیں وہ سبسڈائز کر رہے ہیں ان کے لیے, یعنی وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں سستی گیس ان 27% پاکستانیوں کو دینے کے لیے. تو اگر ہم گیس اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی اسی قیمت پہ دیں گے تو ہمارے گیس کے قرضے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ گیس مہنگی لے رہے ہیں, لوگوں کو سستی دے رہے ہیں. تو یہ گیس کا ایک ایشو تھا. دوسری آگے یونیورسٹیز کا. دیکھیں یونیورسٹیز کا یہ تو بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن یہ ایک قوم کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. قومیں اوپر جاتی ہے ہائر ایجوکیشن سے جب آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس کو انگریزی میں لفظ ہے ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ایک انسان کو جتنی بہتر تعلیم دیتے جائیں وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کس قسم کی ہائر ایجوکیشن, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہا ہے. ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں, بلڈنگ بنانے سے یونیورسٹی نہیں بنتی. جو فیکلٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو کوالٹی پروفیسرز کی ہوتی ہے اور پی ایچ ڈیز جو وہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ کوالٹی کی فیکلٹی ہو تو یونیورسٹی کا فائدہ ہے. اگر آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اور اس کے اندر کوالٹی کی فیکلٹی نہیں آتی تو وہ پھر یونیورسٹیز جس طرح کی ڈگریز دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں, بیچارے ڈگریز لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. لے کے آ رہے ہیں عوامی کالز لے رہے ہیں. آج براہ راست عوام کے مسائل سنیں گے. آپ کو کوئی پریشانی ہو, کوئی مسئلہ ہو تو وزیر اعظم آپ کی کالز لے رہے ہیں. ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 051-922-4900. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے, لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدارا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. جی امرین, بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے. اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا. کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے, تو یہاں تو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ایک مہنگائی یہ اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن اس مارکیٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں, یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کسان بیچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے. میں نے کسانوں کو ملا جا کے تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے,
لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہا ہے. اس کا اب ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا. ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کریں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا. لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کیے ہیں یا اب اسلام آباد میں شروع کرنے لگے. یہ شہروں کے اندر اب ہم کرنے لگے. اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ ہے, ایک تیسری وجہ ہے, وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ اب آپ ہمارے آنے کے بعد 107 روپیہ تھا, ہمارے آنے سے پہلے روپیہ 124 تھا, لیکن اس سے 6-7 مہینے پہلے 107 کا تھا. یعنی 2018 کی شروع میں تقریباً 107 روپے کا ڈالر تھا اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی, آپ کو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی, تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر, ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا, ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا, ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں 70, تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں, سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک, ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی, وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے, جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی, تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا. یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی, باہر سے مہنگی آئی یہاں سے, تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے, ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے, قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی, جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی, اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے, اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے, ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے, لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو, چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی, وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر, ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے, لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی
ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امبرین, گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں, اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں, جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے, تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو, تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے 1 سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال ہو. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی روبینہ سہیل راجہ بول رہی ہوں شاہپور پلگراں سے. جی جی حکومت کی ترجیحات میں سے حکومت کی ترجیحات میں سے 3 چیزوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی. صحت, ایجوکیشن اور کرپشن کی. میرا خیال ہے تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں, سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں, کچھ بھی وہ فری آف کاسٹ نہیں دے رہے. دوسرا, جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھ کے دیتے ہیں جو کہ 10 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں. اور ایک تو وہ چیز ہے, وہ غریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا. اور اس کے بعد کرپشن کا تو یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا, اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بھی ہو گئی ہے, تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں. تو اس کے لیے میں صرف پرائم منسٹر صاحب کو ان 2 چیزوں کے لیے بتاؤں گی. اور جو پھلگراں کا ایریا ہے, یہاں سے ہمیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی اور ووٹیں دی ہیں. ہم اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا اس ایریے میں. خود ہی جو کرتے ہیں, گلیاں بھی خود بنا رہے ہیں, پائپ لائنز بھی خود ہی ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سننے والا. تو جی اچھا, میں آپ کی یہ 3 یعنی آپ کے مختلف سوال ہیں. سب سے پہلے جی جو ایشو ہے اس وقت ہیلتھ سیکٹر کے اندر, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز چارج کرتے ہیں زیادہ, یعنی وہ جو پرسکرپشن دیتے ہیں کہ ایک ہی جا کے فارمیسی سے لوگوں سے سمجھوتا ہوا ہوتا ہے, یہ ٹھیک آپ باتیں کہہ رہے ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر جتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے, یہ پاکستان کو چینج کر دے گا بالکل. وہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. ہیلتھ کارڈ ہے کیا؟ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہم نے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے, کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, یاد رکھیں ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن کیونکہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں, اب ہم ان 3 صوبوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہر شہری کو, پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, پختونخوا میں ہو چکا ہے, اور گلگت بلتستان میں بھی سال کے اینڈ تک ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان اگر 10 لاکھ روپے تک اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپڈ ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے. اس کے ابھی اثرات آنے والے ہیں. اور اثرات کیا ہیں؟ اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے گا. اب تک کیا ہوتا رہا, سارے دیہاتوں سے لوگ اٹھ کے چھوٹے شہروں کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں, وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. سارے لوگ اٹھ کے تو شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اور شہروں کے ہاسپٹل بھر جاتے ہیں سارے. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ایک
इनकलाब लाने का, क्योंकि हम जो भी करें गवर्नमेंट सरकारी सिस्टम बन ऐसा गया है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती हुई थी कि सारे हेल्थ सिस्टम को नेशनलाइज करने का। उससे हुआ क्या कि वो अब पोस्टिंग ट्रांसफ़र डॉक्टर्स की चलनी शुरू हो जाती हैं, वो जाके सारे कोशिश करते हैं बड़े बड़े शहरों में रहें, और जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है उधर बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर्स ले जाना। तो अब ये हेल्थ कार्ड से क्या होगा? अब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स जो छोटे शहरों में जाते नहीं थे, जो गांव में नहीं जाते थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, अब वो प्राइवेट सेक्टर ने जाना शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल्स के लिए हमने जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती, ड्यूटी फ्री हमने कर दी है, वो वहाँ से बाहर से ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। हम एक और काम करने जा रहे हैं, औकाफ की ज़मीनें जो पड़ी हुई हैं, जो गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इनके अंदर हम बड़े सस्ती कीमत पे इनवाइट करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर आके हॉस्पिटल्स बनाए। असल में ज़मीन महंगी होती है तो इसकी वजह से वो नहीं आते। तो ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट भी मिलेगी, सस्ती ज़मीन भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। उसके बाद हेल्थ कार्ड की वजह से कोई भी गरीब आदमी जाएगा और उस हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। तो इससे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बन जाएगा, और लोगों को क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर मेरे पास हेल्थ कार्ड है तो जो हॉस्पिटल अच्छा इलाज करेगा मैं उधर जाऊंगा, तो हॉस्पिटल्स में कंपटीशन होगी फिर। तो ये इंशाल्लाह एक इनकलाब जो आ रहा है ये आने वाले आप दिनों में आप देखेंगे। आपका दूसरा पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें एक ब्रेक पे जाना है और उस दूसरा सवाल का जवाब आपसे गुजारिश है कि ब्रेक के बाद दीजिएगा। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। हम छोटा सा एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे थे, बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर कोरोना की काफ़ी ख़तरनाक है और कोरोना की लहर यूरोप अमेरिका जैसे आती तो काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाती।